مومن کو جب موت آتی ہے تو اس سے اللہ کی رضا اور اس کے ہاں عزت ملنے کی اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، اور یہی چیز مومن کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو پھر وہ جب اس کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد یہ عزت ملنی ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں عمل نامے ملا وہ کہے گا دیکھو مجھے یہ عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا میرا حساب اچھا ہوگا، میرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، مجھے یقین تھا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے لیے عبادت کی تھی، میں نے اللہ کے لیے نیکیاں کی ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے، نہ کہ کسی کو احسان جتلانے کے لیے۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اپنی ہاں ملنے والی عزت اور مقام کے بارے میں بتاتا ہے تو مومن کو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سے ملاقات کا خواہشمند ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس سے پھر چاہتا ہے کہ ملاقات کرے۔ اور فرمایا جو کافر نافرمان شخص ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب اور سزا کا اس کو خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور اس وجہ سے کافر کو یہ ناگوار گزرتی ہے بات کہ وہ مرے، اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کے لیے انکاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، ترمذی کی صحیح ترین حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وہ فرشتے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے ان کا چہرہ، وہ نور والے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ آسمان سے اترتے ہیں، آسمان کا بستر لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبو اور جنت کا بستر ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں اس بندے کے پاس کہ جس کی موت کو ملک الموت قبض کرتا ہے، وہ ملک الموت سے اس روح کو لے کر اس جنت کے جو بستر ہے فرمایا اس بستر میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں، جنت کی خوشبو اس کو لگا دی جاتی ہے، ہر ایک اس کو جتنے بھی فرشتے آسمان تک جب جاتے ہیں وہ لے کر ہر ایک اس کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، اس کی روح کی خوشبو آسمان پہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے، دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، پہلے آسمان پہ فرشتے استقبال کرتے ہیں، پہلے آسمان والے دوسرے آسمان تک چھوڑ کے آتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک چھوڑ کے آتے ہیں، اسی طریقے سے ساتوں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو علیین میں جگہ لکھ دو، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، آپ کو کیا بتائیں کہ یہ علیین کیا ہے، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور پھر واپس اس بندے کی روح کو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جسم میں واپس منتقل کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری دے دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سو جیسے دلہن سوتی ہے، لیکن اگر وہی شخص برا ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے برائی کا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو فرمایا نماز فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور فرمایا اس کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، فرمایا مومن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے کہ جیسے ایک مٹکے میں پانی ہو، اس کو آپ ایسے ڈھیلو ایک قطرہ اس سے کیسے آرام سے نکلتا ہے، فرمایا مومن کی روح ایسے نکلتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو نافرمان ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے، فرمایا کہ آپ جھاڑیوں کے اوپر مل کے کپڑے کو رکھ کر کھینچو کہ کیسے پھٹتا ہے، فرمایا اس طریقے سے ایک کافر شخص جو ہے اس کی روح کو جب قبض کی جاتا ہے، اس کی آنتڑیاں، اس کی تمام اعضاء اس کے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر میں اور آپ اچھا عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اچھائی ہوتی ہے، اگر ہم برا کرتے ہیں، اور فرمایا آپ علیہ السلام نے برے شخص کی موت ہونے کے بعد اس کی روح کو جب آسمان تک لے کے جایا جاتا ہے تو آسمان کے اوپر دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، اور اس کی روح کو دروازہ نہیں کھولا جاتا، اس کی روح کو واپس پھینکا جاتا ہے اور وہ زمین میں آ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک نافرمان شخص کی قبر میں جو 99 سانپ مسلط کی جاتے ہیں، اگر ایک بھی زمین پر اپنی زبان کو رکھ دے، فرمایا قیامت تک اس زمین سے ہریالی اگنا بند ہو جائے۔ اتنے خطرناک کس وجہ سے ہوگا؟ ہر انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے
جتنی زیادہ نافرمانی ہوگی اتنی زیادہ سزا اور عذاب انسان کو دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے، مومن شخص جب مرتا ہے تو مومن کے مرنے کے اوپر ہر چیز تکلیف میں ہوتی ہے، اور کافر اور نافرمان کے مرنے کے اوپر فرمایا ہر چیز جو ہے وہ سکون میں آتی ہے کہ شکر ہے کہ یہ مر گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے، ما یجید الشہید من مس قتل، ایک اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا جو ہوتا ہے اس کو تکلیف مرنے پر کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے کوئی کانٹا چبھتا ہے، فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نافرمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پس کیا کیسا ہوگا وہ منظر کہ جب فرشتے فوت کریں گے نافرمانوں کو تو فرمایا ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر ان کو مارا جائے گا، فرشتے مار رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نافرمان لوگ موت کی نشے میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، اور فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوگا، کہہ رہے ہوں گے أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنے نفسوں کو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ، آج کے دن تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا جو تم تکبر کرتے تھے اور جو تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، جو حق نہیں تھا، جو اللہ کے اوپر تم غلط باتیں کرتے تھے، آج ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے عذاب دیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اچانک موت، اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے اچانک موت سے، حدیث صحیح ترین ہے، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاتی، اللہ مجھے اچانک موت سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں اچانک مر گیا، چلتے پھرتے مر گیا، اچھا تھا، خوش نصیب تھا، نہیں۔ کون خوش نصیب ہے؟ جو بیمار ہو کر گیا، گناہ دھل کر اپنے رب کے پاس گیا، جو اچانک مرا نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ معافی کا ٹین نہ ملے، یہ نہ ہو کہ اللہ سے معافی نہ مانگ پائیں۔ اسی طرح فرمایا دوسری حدیث میں، موت الفجاتی اخذت اسفین، اچانک موت جو ہے یہ انسان کو افسوس ہی دلاتی ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن انسان فرمایا المؤمن یموت بعرق الجمید، مومن انسان جب مرتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قبر کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے اسی طریقے سے، من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کے لیے تعریفیں کی، فرمایا جو تم نے من اثنیتم علیہ خیرا، تم نے اس کے لیے جو تعریف کی ہے، بھلائی کی کہ یہ اچھا شخص تھا، اس گواہی دینے کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور فرمایا ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، اور جو شخص جس کے لیے تم نے تعریف کی کہ یہ برا تھا، لوگوں میں برائی کا سبب بنتا تھا، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات کر کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں، فرمایا آپ علیہ السلام نے، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، بے شک انسان وہ عمل کرتا ہے جنت والے عمل، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، وہ لوگوں کے کام آتا ہے، وہ ہر نیکی کا عمل کرتا ہے۔ اور فیما یبدو للناس، لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ نیک ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ جنتی ہے، لیکن یاد رکھو وہو من اہل النار، در حقیقت وہ جہنمی تھا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں جنتی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن وہ دکھنے میں جنتی ہے لیکن جنتی نہیں ہے، در حقیقت وہ جہنمی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو عمل کرتے ہیں جہنم والے عمل، فیما یبدو للناس، جو لوگوں دکھنے میں لوگ سمجھتے ہیں یہ جہنمی ہے، اور فرمایا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنت والا ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 112 ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے، ایک انسان جنت والے عمل کرتا ہے، 70 سال نیکی کرتا ہے، 70 سال جنت والے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے وارثوں کے اندر نقصان کر کے جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور ایک انسان 70 سال کے لفظ ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ جہنم والے عمل کرتا ہے، لیکن وارثوں میں وہ انصاف کر کے جاتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، ایک انسان عمل کرتا ہے جنت والے عمل، ایک بالش جنت میں جانے میں باقی ہے، اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت میں جانے سے قریب ہے ایک بالش، لیکن تقدیر غالب آئی، وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور ایک شخص جہنم والے عمل کر رہا ہے، ایک بالش قریب ہے جہنم میں جانے میں، لیکن وہ عمل کرتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے۔ کون سی تقدیر؟ جو اللہ نے لکھی ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا، وہ اللہ کہ جس نے لکھ دیا ہر انسان کے پیٹ میں جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے کہ یہ کب مرے گا اور کب کتنا کمائے گا، روزی کتنی آئے گی، یہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے، اور اس کو موت کب آئے گی، یہ سب، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ ہر انسان کے بارے میں جب وہ 120 دن کا ہو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نصیب مقدر سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب تقدیر غالب آتی ہے، اور یہ کب انسان کا کام ہے کوشش کرنا آگے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ایک انسان کام ہے۔ آخری بات اور بھی کر دوں، دیکھیں بخاری کی وہ حدیث ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ شخص دیکھو یہ برا شخص ہے، یہ جو ہے زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ قاتل ہے، یہ عیاش ہے، یہ معاشرے کے لیے برائی کا سبب ہے، یہ مر گیا، جان چھوٹ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھی، اللہ نے اس سے پیار آ گیا، تو اللہ نے اس کے پیار کو کیسا رکھا کہ ایسا نہیں کہ صرف جنت میں اس کو مرنے کے بعد کی عزت نہیں، اللہ نے دنیا میں بھی اس کی عزت رکھی۔ وہ واقعہ ذوالکفل تھا، نبی کی حدیث کہ فرمایا لوگ برا سمجھتے تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک عمل ایسا کیا کہ وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا جو دروازے پہ اس کے لکھتا ہے کہ ذوالکفل جنتی ہے۔ یہ مقام کیا ہے کہ میرے بھائیو دوستو، مجھے اور آپ کو یہ تمام باتیں یہ سبق دیتی ہیں کہ مجھے آپ کو اپنے عمل پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے عمل پہ اکڑنا نہیں چاہیے، اور اپنے اندر عاجزی لانی چاہیے۔ جتنے عمل ہو جائیں اور زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں اس پر باغی نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ بے شک وہ اللہ ہمیں غفور رحیم ہے، اور وہ اللہ ضرور بخشے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔